السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرالکیف بہرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ پرحال ہوں گے، سکون میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خیر و خیریت سے رکھے، ہر آبا سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میں وقت بغیر گنوائے کے سیدھے مدعے پہ آ جاتا ہوں۔ جب سے یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے حجاب کو لے کر ہماری طرف، ہماری تائید میں اور ہماری سپورٹ میں، ان فرقہ پرست طاقتوں کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی۔ اسی لیے کلکتہ میں، ویسٹ بنگال میں ایسے کافی حادثے پیش آئے، میں جو آپ لوگوں کو بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے فرق ہم کو نہیں پڑے گا۔ صرف ایک جگہ، ایک رہا کرناٹک، دوسرا رہا گجرات میں بھی خیر وہ چیز سامنے نہیں آئی، لیکن بہت جلد آ جائے گی۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، میں کشمیر فائل کو لے کر جو فلم بنایا ایک آتنکی ہے، جو ایک مرتبہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یا ذہنوں میں سے نکل گیا پتہ نہیں، دلی کی ہماری جامع مسجد کے پاس ٹھہر کر وہ غلط ایک فرقے وارانہ پیدا کرنے کی چکر میں تھا وہ، اس کے ساتھ تقریباً ایک 200 آدمی کو لے کر، جو کہ پیسہ خرچ کیا انہیں، کرائے کے ٹٹوں کو لے کے آیا تھا، کسی طریقے سے ہندو مسلم کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی اس نے۔ وہ کیس بھی اس کے اوپر ہے، ابھی وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ فلم بنائی۔ یہ فلم بتانے کا اور بنانے کا مقصد اس کا ہندو مسلمان کو لڑایا جائے، ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اس نے، کیونکہ 2023-2024 کے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک RSS کا خطرناک چٹا ہے بھائی۔ جیسا اپدیش رانا، نرسنگھانا سرسوتی اور یہ جتن نارائن تیاگی، یہ ہے نا، یہ 3-4 کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے، اسی کا نمبر آتا ہے۔ تو اس نے بہت خوبصورتی سے وہ چیز کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ فلم بنانے سے پہلے 700 ایسے گھروں پر جا کر معلوم کیا تھا اس کی ٹیم نے، ہر جگہ سے مسلمانوں کی سپورٹ اور مسلمانوں کی تائید میں بتایا گیا اس کو۔ یہی بتایا گیا کہ مسلمان تو ہم کو بہت سپورٹ کرے، مسلمان تو ہم کو کھانے کو دیے، مسلمان تو ہم کو پہننے کو دیے، مسلمان اپنے گھروں میں رکھ کے اللہ کے بعد ہماری جان بچائے، ایشور کے بعد ہماری جان بچائے۔ یہ ان پنڈت فیملیوں کا کہنا تھا اس کو، لیکن اس کے برعکس اس نے فلم بنائی، اس کے عکس کہ مسلمان پنڈتوں کو، پجاریوں کو چن چن کے مارے۔ غلط، بالکل غلط۔ یہ ہندو مسلم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، جس میں ایک سطح سے وہ کامیاب بھی ہوا، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے، ان بھکت بہت ہے، ہمارے پاس غلط کو صحیح سمجھنے والے بہت ہے، اور سچائی کو، صحیح کو غلط کرنے والے بہت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر سطح سے یہ لوگ پہلے سے ناکام ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ آج کا اور کل کا کھیلے ہوا کھیل نہیں ہے ان کا۔ ابھی آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی، 55 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں فلم کو، 55 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اتنا گند بتایا ہے مسلمانوں کو لے کر، جبکہ بالکل غلط بتایا ہے اس نے۔ ہر چیز میں مسلمانوں نے سپورٹ کی وہاں کے پنڈتوں کو اور ہندوؤں کو لے کر، اور نقصان وہاں پہ ہندوؤں سے زیادہ، پنڈتوں سے، پجاریوں سے زیادہ مسلمانوں کا ہوا ہے۔ کئیوں گھرے لٹ گئے، کئیوں گھرے برباد ہوئے، کئیوں گودے اجڑ گئے، کئی بچوں کا قتل ہوا۔ یہ نہیں بتایا اس نے جو ٹارگٹ تھا اس کا، جو بتانا چاہ رہا تھا وہ بتایا۔ اب آپ لوگوں سے میں ایک ہندوستانی واسیوں سے، ساروں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ گجرات کے 92 کے فسادات تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو عورت پیٹ سے تھی، جس کا 8واں 9واں مہینہ تھا، تلوار سے اس کا پیٹ کاٹ کر بچے کو نکال کر 2-2 3-3 ٹکڑے کیے گئے۔ اس کے اوپر کیوں نہیں بن رہی فلم؟
जिंदा फैमिलियों के घुस के अंदर 7-7, 8-8, 10-10 लोग हैं, माँ, बेटा, बेटियां, छोटे बच्चे, उन लोगों के ऊपर क्रोसिन यानी पेट्रोल का तेल डाल के जिंदा जला दिया गया। उसके ऊपर क्यों नहीं बन रही फिल्म? जबकि ये कश्मीर में नहीं हुआ, उसके बावजूद बदनाम किया जा रहा मुसलमानों को, फिल्म बनाई गई। गोधरा के ऊपर क्यों नहीं बना रहे फिल्म? पुलवामा के ऊपर क्यों नहीं बना रहे? उसकी भी तहकीक अभी तक नहीं हुई। हमारे 40 जवाने कैसा शहीद हुए, कैसा गए, आज तक पता नहीं चला। ना हमारे देशवासी ये सवाल करने के लिए तैयार है। सब अपना मुंह बंद रख के बैठे हुए, गूंगों की तरह, अंधों की तरह अपने आंख बंद कर लिए, बहरों की तरह, सुनाई नहीं दे रहा उनको कानों से। बहरल के मैं आप लोगों को बता दूं, मैं तो सच्चाई बताता हूं इसलिए बदनाम हूं। सच्चाई बताता हूं और बोलता हूं इसीलिए बड़ा चुपता है अबू फजल। लेकिन उससे चुपने से, मेरे को सच्चाई बताने और दिखाने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब करने से कोई नहीं रोक सकता। इनके पर्दे फाश करने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं, अभी रमज़ान नज़दीक है, हमारा गिनती के 12-13 दिन पड़े हुए हैं। एक नया खेल चालू हो गया हमारे देश के अंदर, खासकर गोदी मीडिया जो कर रही है अभी जिस तरीके से, खैर उसको वो करने के लिए पैसा दिया जाता है, वो करती है। अगरचे वो ईमानदारी से काम करती तो देश का ये हालात नहीं होते थे। ये एक हकीकत है। गोदी मीडिया में ये सबसे ज़्यादा आतंकी मीडिया एबीपी न्यूज़ है, आज तक है, जी न्यूज़ है। ये तीनों चैनल से बढ़ के रिपब्लिक चैनल का वो अर्नब गोस्वामी है ना, बड़ा चीज कहता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत। पता है आप लोगों को 6 दिन जेल में था वो। कितने दिन जेल में था? जिस दिन सन्यासी को जीत डिक्लेयर हुई, जिस दिन आए वोटा गिनती हुए, उस दिन ईवीएम के थ्रू उसको जैसा जीत मिली, ये लोग स्टेडियम में लंगा नाच रहे थे भाई। आंख पे कपड़ा नहीं था लिंडियों के, शराब नहा रहे थे लोग, शराब से नाच वैसा नाच रहे थे स्टेडियम में। और इन्हें खुद नाच रहा था, कई के लिए? थोड़ी सी टीआरपी के लिए। और अपने आप को एक नंबर का चैनल उन्हें भी दिखा रहा, आज तक भी अपने आप को एक नंबर का चैनल दिखा रहा, एबीपी न्यूज़ भी एक नंबर का चैनल दिखा रहा। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग बोलिए एक नंबर का कौन है? जो देश के लिए सच्चाई बताता, रवीश कुमार। देश की हित की बात करता, रवीश कुमार। देशवासियों के लिए पुकारता, रवीश कुमार। देशवासियों की सपोर्ट में बात करता, रवीश कुमार। एनडीटीवी के बारे में कोई बोल रहा, जबकि वो देश का नंबर 1 चैनल है, देश का नंबर 1 चैनल है। जो कुछ भी बोलता, जो कुछ भी बताता, हक बताता, सच बताता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब बहरहाल ये लोगों का काम है उल्टा दिखाना, गलत बोलना, गलत को सही साबित करना। ये लोग करते हुए आए हुए हैं, ये लोग करते आए हुए हैं। तो इसीलिए हमको अगरचे ये लोग कुछ दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमको ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास देशवासी ऐसे हैं कि इनकी बातों पे बड़ा यकीन करते हैं, सच्चाई जानना नहीं चाहते, सच्चाई जानना नहीं चाहते। सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है इनको। ये गू और मूत्र से बाहर निकलेंगे तो ये चीज देख पाएंगे, ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को ये बता दूं मैं, अभी हमारे रमज़ान को 13 दिन बाकी है। अभी से गोदी मीडिया एक वाहियाई खेल खेल रहा कि किसी तरीके से फिर कोरोना का नाम लाया जाए, फिर एक झूठी स्क्रिप्ट तैयार की जाए, किसी तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाए, किसी तरीके से हमारे इस त्यौहार को, इस पाक महीने को, इस बरकतों वाले महीने को, ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है मेरी, जितना हो सकता आप लोग सावधानी बरतो, दूरी इख्तियार करो, मास्क इस्तेमाल करो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। इन्हों क्या करते करने दो, इन्हों क्या पुकारते पुकारने दो। हमको भरोसा है वो करीम और रहीम के ऊपर,
وہ راشد و باسط کے اوپر، وہ رحم کرنے والے رحیم کے اوپر، کرم کرنے والے کریم کے اوپر، انہوں کیا کرتے اس سے فرق ہم کو نہیں پڑے گا۔ ابھی آپ لوگ مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ لوگ اتنی گند مچائے، اتنی گند مچائے NPR NRC CAA کو لے کر، ٹیبل الطلاق کو لے کر، فارمرز کے لیے نئے قانون بنائے تھے، کالے قانون، جو مجبوراً واپس لینا پڑا۔ اب بڑھ چڑھ کے سیدھا یہ لوگ کدھر آ گئے؟ ہمارے حجاب، ہمارے نقاب کے اوپر آ گئے، اور ان کا ساتھ دیا کرناٹک ہائی کورٹ نے، جبکہ دیش کے دوسرے ہائی کورٹ ممبئی ہے، بالکل نکار دیا اس نے، بولا ہم کو کوئی حق نہیں ہے حجاب کے لیے بات کرنے کا، جس کو جو استعمال کرنا ہے کرنے دو۔ اس کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ نے کھلے الفاظوں میں بول دیا، اب سنا ہوں میں، دوبارہ سننے کے لیے بھی نہیں چاہیے میرے کو، میں کسی کے مذہب، کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ دینے کا ہم کو یہ اختیار نہیں ہے، ہماری کوئی کتاب میں نہیں ہے۔ تو اب یہ کرناٹک کا جو سنایا پڑھ کے، اس کی ہو سکتا ہے انہیں گھر میں بنایا ہوگا، اس کی اپنی کتاب ہوگی، یا اس نے خود چھاپ لیا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ دوسرے 2 اسٹیٹ میں جو فیصلے ہوئے، وہاں پہ ججوں کو کوئی نہیں، اور اس کو وائس سیکورٹی دے دی گئی، کئی کے لیے بھائی، جب یہ سچ بولا، جب ایماندار ہے، تو یہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی لینا دینے نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ بہت گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بڑا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا گیم ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت، سازش کے تحت کھیلا جا رہا۔ ہماری شریعت، ہمارے اسلام میں مداخلت کر رہی، جبکہ یہ خود حق کے نہیں دھوتے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، ابھی گجرات میں گیتا پڑھانے کے بھی احکامات دے رہے ہیں یہ لوگ، کئی کے لیے بھائی، گیتا کیوں پڑھائی جا رہی؟ قرآن پاک کو بھی پڑھاؤ، قرآن پاک کو بھی پڑھنے کی اجازت دو۔ یہ لوگ کتنا زہریلا کھیل کھیل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں یہ لوگ، یہ دیش کو ہندو راشٹر بنانے کی یہ لوگ کی چکر ہے، اکھنڈ بھارت بنانے کی چکر ہے، لیکن ان کو اکھنڈ ملے گا، کیونکہ یہ دیش سب کا دیش ہے، یہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، تمام دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ بھارت بنا ہے، ان سارے مذہبوں سے بھارت بنا ہے۔ لیکن یہ کچھ ٹائم سے ایک نیا گند مچا رہے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں سے خطرہ ہے کہتے ہیں ہندوؤں کو، کیوں ہے بھائی؟ کئی کے لیے ہے بھائی؟ یعنی یہ گند مچانے سے دیکھو، یہ لوگ کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، نہ ہندو کو مسلمان سے ہے، نہ مسلمان کو ہندو سے ہے، خطرہ تو صرف ان کرسی والوں کو ایک کرسی کا ہے، اس لیے گند مچا رہے ہیں، یہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔